الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعے سے ہم نے اس بات پر گفتگو کرنی شروع کی ہے کہ پوری دنیا کی تہذیبوں سے، پوری دنیا کی معاشرتوں سے، پوری دنیا کے کلچر سے اسلام کی تہذیب بالکل مختلف ہے، اور اسلام بنیادی طور پر ایک تہذیب دینے آیا ہے، اور اسلام بنیادی طور پر اس تہذیب کے نفاذ کا بھی آپ سے ذمہ لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی سورہ نحل کی جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں سے ایک آیت وہ ہے کہ جو آپ بچپن سے خطبہ جمعہ کے آخر میں سنتے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ابتدائی طور پر اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو کتاب آپ پہ نازل فرما دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہر چیز کا بیان کرتی ہے، یعنی آپ کو ہدایت کے لیے کسی اور طرف اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیوں؟ وہ ہدم و رحمہ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، وہ بشریٰ للمسلمین، اور وہ جو لوگ اسلام لاتے ہیں، مسلمین تسلیم کرتے ہیں، اسلام کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں، فولڈ میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر اللہ کچھ احکامات دیتا ہے جو ہم خطبہ میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آپ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ تم رشتہ داروں کا حقوق ادا کرو اور پھر فحاشی سے بچو۔ تو پہلے 2 چیزیں جو میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کی تھی کہ اسلام کے جو کلچر ہے، اسلام کی جو تہذیب ہے، اسلام کا جو لائف سٹائل ہے، اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، کہ اللہ والخلق والامر، اسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی کائنات کا وارث فرما روا ہے، اسی کو حکم چلے گا، ان الحکم الا للہ، اس کو وہ بنا کے فارغ نہیں ہو گیا۔ وہ ٹویوٹا کمپنی، جس طرح ٹویوٹا کی کمپنی کا مالک ایک مینول بنا کے بھیجتا ہے نا کہ اس کو اس طرح چلاؤ گے، اس طرح اس کا گیئر لگاؤ گے، اتنی دفعہ اس کا موبائل چینج کرو گے، اس طرح باقی چیزیں کرو گے، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں، ورنہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ورنہ دوسرے دن کو کار۔ اسی طرح اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح کسی اور چیز کا بھی مینول ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو، جس کا میں نے کہا کہ نزلنا علیک الکتاب، اللہ نے اس معاشرتی زندگی کا مینول بنا کے آپ کو دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پہلی بنیاد توحید پہ ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کسی کا حکم نہیں چلتا، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ صدر ہو، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، خواہ وہ آپ کے والدین ہو۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے جہاں اللہ کی گناہ گاری ہو جائے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ والدین کا حکم اسی وقت آپ کے اوپر ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں، بیوی کا حکم، بیوی کا خاوند کے اوپر حکم، بھائی کا بھائی کے ساتھ حکم، معاشرت۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پہلی تہذیبی بنیاد یہ تھی جو میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی تھی کہ اس کائنات کی تمام تر خلق جو ہے وہ اللہ کی ہے، الخلق کلہم یا اللہ، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تخلیق کی گئی ہیں، خواہ وہ چیونٹی ہو، خواہ وہ بلی ہو، خواہ وہ شیر ہو، خواہ وہ انسان، اللہ کہتا ہے میرا کنبہ ہے۔ اسی لیے بغیم من البغایا، یعنی
فاحشہ عورتوں میں سے بہت بڑی فاحشہ سپر ہے، اس کی بخشش کس بات پہ ہو گئی تھی؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، اور کیسے کہ اس نے اس کو پانی جو ہے اس کو اپنے نچوڑا اور ایک چلو میں بھر کے اس کو پلایا، اس کی پورے کے پورے کیوں؟ اللہ کے خلق کے ساتھ محبت کی اس نے، اللہ کے خلق، اللہ کے کنبے کے ساتھ۔ میرے جو بیٹے کو بندہ پیار کرے گا تو میں کہتے ہیں اس کو پیار نہیں کروں گا، اور میں جو کچھ ہوگا اس کو دوں گا، یار اس کو کچھ نہ کچھ خدمت کر دو، تو اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ دوسری چیز میں نے بتایا تھا کہ اس اللہ کی ہماری تہذیب جو ہے وہ اس کائنات کو ایک وحدت کریٹ کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام دنیا ایک کنبہ ہے، وحدت۔ رسول اکرم فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تمہیں پہچان بتاؤں، فرمایا یہ جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم، ایک جگہ کسی کو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور دوسری جگہ پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس پہ بھی میں نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم تیسرا عنصر، ہماری تہذیب کا تیسرا اہم ترین عنصر حیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں نے جو تعلیمات دی تھیں ان تعلیمات میں سے ایک چیز مشترک تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو مرضی چاہے کرو۔ تو حیا بنیادی طور پر اسلامی تہذیب کا بنیادی وصف ہے، اور ہر چیز کا ایک الٹ ہوتا ہے۔ مثلا روشنی کا الٹ کیا ہے؟ اندھیرا۔ اسی طرح گرم چیز کا الٹ کیا ہے؟ وہ ہے اپنا سرد چیز، ٹھنڈی چیز۔ حیا کا الٹ فحش ہے، اور فحش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو جگہ اللہ نے کہا ہے میں دنیا میں عذاب دوں گا قرآن پاک میں۔ ایک تو یہ نا بستی پہ عذاب نازل کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بستی پوری کی پہ عذاب کر دیتا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو کئی دفعہ ذکر کیا کہ اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو لوگ کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ رسوائی کا عذاب کوئی چھوٹا عذاب نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر بندہ کہے گا تو ایسے اس طرح کرو، آپ کو ہر بندہ کہے کہ تم ذلیل ہو، آپ کو ہر بندہ کہے یار مسلمان ہیں ہی ایسے، آپ کو ہر بندہ کہے یہ دہشت گرد ہے، آپ کو ہر بندہ کہے یہ نکمے ہیں، آپ کو ہر بندہ کہے یہ زندگی کے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ مسلمان قوم ہی ایسی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ضلالت ہے؟ اس کی ضلالت کی وجہ کیا ہے کہ کچھ، لیکن دوسری جگہ اللہ نے ایک اور اضافہ، اس کا ذکر سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، کرتے نہیں، کتنی بڑی کیٹیگری ہے، وہ جو لوگ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں کہ وہ کہ فحاشی پھیلے فی الذین آمنوا، مومنوں کے درمیان، یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، ایک زبردست قسم کا شاندار قسم کی فلم بنا دو اور اس فلم کے اندر اس کی جو ہے ذرا سی وہ اپنا بازو ذرا ننگے دکھا دو، یا جو تو فوش لطیفہ کہتے ہیں یار کیا زبردست قسم کی چیز ہے، ادھر ادھر گھماؤ، کیا محفل ہو گئی، بعد میں اللہ سے استغفار، جو چیز اس بات کو پسند یحبون، محبت کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحش کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے علیم کہتے ہیں بدترین، شدید، تکلیف دہ، ہر کیٹیگری کا جو عذاب جو آخری درجہ پہنچتا وہ ہے یہ کہ ہاں فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آپ سوچیں کہ یہ واحد چیز فحاشی کرنے والے کے نہیں کہا، جو لوگ اس پسند کرتے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ یہ تم لوگ نہیں جانتے ہو، اللہ ہی جانتا ہے، تم بالکل نہیں جانتے۔ اب آتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی، آج کی جدید دنیا میں یہ بنیادی عنصر حیا جو ہے یہ کب سے غائب ہوا ہے اور اس سے پہلے کب تباہ و برباد ہوا تھا؟ میں نے عموماً ایک منظر کشی کی ہے، منظر کشی میں نے کیا کرنے قرآن پاک میں کی، اور قرآن پاک بڑی شاندار منظر کشی کرتا ہے۔ سورہ یوسف جب بیان کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، آج تمہیں ایک شاندار قسم کا قصوں کا بہترین قصہ نہ سنائیں، وہ کہانی تمہیں بیان نہ کریں جو بہترین کہانی ہے، اور اس کہانی میں کیا ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں،
اور ان میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے اس فحش معاشرے کے خلاف سیدنا یوسف کا جہاد۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کے معاشرے کے گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاشرہ آیا، فرعون کا معاشرہ۔ اس فرعون کے معاشرے میں اس آیت کو میں نے بار بار کہا ہے اور بیان کیا ہے، اور کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو آج کل ہم سب لوگ استعمال کرتے ہیں، ہمارے لوگ کیا دنیا کے لوگ، اسی لیے میں نے اپنے خطبے کا عنوان لائف سٹائل رکھا ہے، طرز زندگی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ساری جگہ پہ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اکثر کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اس کے دیکھیں لائف سٹائل دیکھیں، مغرب کا لائف سٹائل دیکھیں، وہاں گاڑیاں ہیں، وہاں شاندار قسم کے محل ہیں، وہاں شاندار قسم کی تہذیب ہے، وہاں نائٹ کلبز ہیں، وہاں بارز ہیں، وہاں شراب و طہور کی بات، پتہ نہیں کیا کیا، طہور تو میں نہیں کہوں گا، شراب ہے، کیا کچھ نہیں ہے، تمام لوازمات موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں لائف سٹائل۔ اللہ کہتا ہے قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ سارے جادوگر جمع ہو گئے، حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ان دونوں کو پکڑو اور ہم ان کو کیا کریں گے کہ ان کو پر ابھی سے قابو پا لو، ایک کام تو یہ کریں گے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں گے، یہ آگے بنی اسرائیل والے تمہیں مارے کے نکلے، یہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَىٰ، تم سے تمہارا لائف سٹائل، بہترین لائف سٹائل چھین لیں۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو رومن لائف سٹائل تھا اور جو یونانی لائف سٹائل تھا اور جو انڈین لائف سٹائل تھا، ذرا ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے مقابلے کے اوپر سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تشریف لائے۔ جس تہذیب نے اپنے ہاں فحاشی کو رواج کیا، جس تہذیب سے حیا چلی گئی، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس کے بعد انسانیت نے وہ تاریخ دوبارہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھی۔ میں مثالیں یہ نہیں دوں گا کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ برباد کر دیا کیونکہ وہ آپس میں مرد اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ جنسی فعل کرتے تھے، وہ قرآن کا ذکر ہے، بہت ساری چیزیں حدیثوں میں آتی ہیں، میں اس تاریخ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو لوگوں نے لکھی ہے، جو گبنز نے لکھی ہے فال آف رومن امپائر، جو ول ڈورینٹ نے لکھی ہے، جو باقی دنیا کے لوگوں نے لکھی ہے کہ جہاں فحاشی اور اوریانی آئی وہ تہذیب بگڑی کیسے۔ رومنز عجیب و غریب لوگ تھے، ان کے ہاں ایک ہوتا تھا موس میریم، کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر رومنز کو چھوڑ کے باقی تمام خواتین جو تھیں آپ سڑک کے اوپر جس کے ساتھ جو چاہے جب چاہے جس وقت جو کچھ چاہے کر سکتے۔ فلورا کی ریس اس طرح کی تھی کہ برہنہ عورتیں جو تھیں ان کو ریس پہ چلایا جاتا تھا اور اس کو دوڑایا جاتا تھا، وہ نکلا کرتی تھی۔ گلیڈیٹرز پالے جاتے تھے اور گلیڈیٹرز کو باقاعدہ وہ جو بہت بڑا کولیسیم آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بڑی بلڈنگ ہے جو تھوڑی سی آدھی سی گری ہوئی ہے، وہ عموماً ہم تصویروں میں دکھاتے ہیں، ہم تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں عبرت پکڑو، فَاتَبْرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ہم اس کو تصویر لگاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کیا بات ہے، کلچرل لائٹیں شائٹیں لگا کے اس کو گھروں کے اندر ہم نے لگائی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات۔ اللہ کہتا ہے میں نے دنیا میں گھومو تاکہ دیکھو میں نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ۔ اس پوری سوسائٹی کے اندر جو رومنز تھے، ان رومنز کے اندر عورت خاص طور پہ ایک آبجیکٹ تھی۔ پھر اس کے بعد غلاموں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، یہ کلیوپیٹرا اور جولی سیزر کی کہانی کو میری لکھی ہوئی نہیں ہے، شیکسپیئر کی لکھی ہوئی ہے، اور شیکسپیئر سے پہلے تاریخ کی لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ آخری زمانہ تھا رومنز کے عروج کا، وہ سلطنت کہ پورا یورپ جس کے نیچے تھا، پورا مصر جس کے نیچے تھا، پورا شام جس کے نیچے تھا، پورا عراق جس کے نیچے تھا، جس علاقے کو چاہتا تھا روم تک غلبۃ الروم، قرآن نے سورہ اتاری کے غلبہ حاصل کریں گے۔ آج دنیا میں کوئی بڑی طاقت کے طور پہ وجود رکھتا ہے روم؟ اٹلی کا ایک چھوٹا سا حصہ، اس حد تک تباہی اور بربادی ہے کہ بربر، جن کو بربریت دین سے نکلا ہے، بربر بنیادی طور پہ ایک نسل تھی جو کہ افریقہ کے نیچے آیا کرتی تھی، اور یہ وہی بربر تھے جو کہ جنہوں نے جا کے بعد میں ان کو فتح کیا تھا غرناطہ کو، اور پھر اسپین کے اندر ایک شاندار قسم کی تہذیب جو تھی وہ لوگوں کو ورثے میں دی تھی، مکمل طور پہ برباد تھی۔
اس بربر تہذیب کے، ہنیبال اس کا نام، بڑا مشہور نام، جس نے رومن تہذیب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بھاگ کے قسطنطنیہ میں ایک چھوٹی سی ریاست بنائی جسے کہ بازنطینین ریاست کہتے ہیں، جس میں آیا صوفیا اور سارا کچھ نکلا، اور وہ جو گریک چرچ دوبارہ واپس آ گئے۔ یونان، افلاطون کی سرزمین، اس کے بعد اور کس کی سرزمین تھی؟ سقراط کی سرزمین۔ میں ان کے نام انگریزی میں بھی لے سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگ خاصے انگریزی سے آج کل ہو گئے ہوئے۔ سوکریٹس، پلیٹو، ارسطاٹل، یہ کیا لوگ تھے؟ کمال کے لوگ تھے، کیا لکھنے والے لوگ، شاندار قسم کی تہذیب، سٹی اسٹیٹ کی تہذیب، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، جمہوریت وہاں سے نکلی۔ لیکن کمال کی بات تھی کہ آج بھی گریک کے جو میوزیم ہے، نیپلز والا میوزیم جو ہے، اس کے اندر آج بھی جانوروں کے ساتھ جنسی فعل کرنے کے مجسمے موجود ہیں، خاص طور پہ وہ جو بکری کے ساتھ جنسی فعل کرنے کا مجسمہ آج تک موجود ہے۔ شہر کے چوراہے میں ان دو لوگوں کے مجسمے لگائے گئے تھے کہ جن لوگوں نے، دو لڑکوں نے آپس میں ایک ساتھ زندگی گزاری اور ان کو ہیرو کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ وینس، اشتار، کیوپڈ ماں بیٹے سے عشق کر رہا ہے۔ یہ ایڈیپس کمپلیکس کہاں سے نکلا ہے؟ یہ باپ اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہے اور ماں اپنے بیٹے سے عشق کرتا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ یہ ایڈیپس کی کہانی کس نے تلاش کی؟ انہی لوگوں نے تلاش کی۔ اس کے بعد آج یونان کا کیا حال ہے کہ اپنے کرنسی کے لیے IMF کے سامنے بھیک مانگتا ہے۔ یونان کی سویلائزیشن 2008 میں وہ تباہ، اس سے پہلے تباہ ہو ہی گئی تھی۔ کون کون نے اس یونان کو رونتا ہوا گزرا؟ اسپارٹا کے جرنیل آئے، انہوں نے آ کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے سقراط کو کہا ادھر آؤ، بڑی شیطانیاں کرتا ہے تمام۔ پورے شہر کی عدالت لگائی گئی اور سقراط کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور زہر کا پیالہ پلا دیا گیا۔ ہمارے ہاں تو سمبل ہے، ہم سیدنا عیسیٰ کو سمبل نہیں بناتے۔ ہمارے ہاں سچ کی علامت سیدنا امام حسین نہیں ہے، ہمارے ہاں سچ کی علامت شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے کہ جس کی جیب میں 30 دینار ہوتے ہیں اور ڈاکو آ کے پکڑتے ہیں اور لوٹنے کے بعد کہتے ہیں کسی کے پاس کچھ ہے؟ تو بچہ چھوٹا سا عبد القادر کہتا ہے میرے پاس 30 دینار ہیں۔ ششدر حیران ڈاکو پوچھتا ہے کہ تمہیں چھپایا کیوں نہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جان بھی چلی جائے، جھوٹ مت بول۔ اس سقراط اس پوری سویلائزیشن کو رونتے ہوئے گزرے۔ تھیبس کا شہر، الیگزینڈر جس کو ہم بڑا ہیرو کہتے ہیں، ہر دوسرے بچے کا نام سکندر ہے۔ سکندر تمہارے باپ کا مسلمان تھا، اس کو ایسا کلمہ طیبہ پڑھایا، وہاں پر پہنچا، پتہ چلا کہ میرے خلاف وال چاکنگ ہوئی ہے تھیبس کی، پکڑ کے سب کو کہا بچے سے لے کے بوڑھے تک، 90 سال کا بوڑھا اور 1 دن کا بچہ، سب کو قتل کر دیا۔ نیا ملک آباد، میرے خلاف گفتگو کرتے ہو؟ کیوں؟ عذاب کس بنیاد پہ آیا؟ انتشیل فاحش، محبت کرتے ہیں جو لوگ کہ فحاشی پھیلے۔ اس کے بعد انڈین سویلائزیشن ہمارے سامنے ہے۔ آخری بڑا عروج جو دیکھا ہے وہ کب دیکھا ہے؟ گپتا سے 250 سال کی حکومت ہے ہندوؤں کی پورے انڈیا کے اوپر صرف۔ یہ آج بھی وہاں جو شیو لنک ہے، جو شیو کے سب سے زیادہ مندر شیو کے ہیں، ہندوؤں کہاں ہیں؟ 3 دیوتا ہیں اللہ کے، ان کے ایشور کہتے ہیں اللہ کو۔ ایشور کے 3 اوتار ہیں۔ نمبر 1 برہما ہے جو کہ پیدا کرتا ہے، نمبر 2 وشنو ہے جو کہ سسٹینر یعنی آپ کو خوراک بھی دیتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ شیو ہے جو آخری درجہ، جیسے ہمارے ہاں حضرت اسرافیل کا تصور ہے، وہ شیو کا تصور، اس کو بھولے ناتھ بھی کہتے ہیں۔ اب شیو کی سب سے زیادہ پوجا ہوتی ہے، 99% جو ہیں وہ شیو لنگ کی پوجا ہوتی ہے۔ شیو لنگ کیا ہے؟ شیو لنگ یہ ہے کہ شیو، بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ بات بتانی پڑ رہی ہے، شیو، برہما اور وشنو کے درمیان اس بات کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اعلی تناسل کس کا بڑا ہے، اور شیو کا بڑا نکلتا ہے اور آج تک اس کی پوجا ہوتی ہے۔ پھر اس ہندو تہذیب کا ہوا کیا؟ کون کون نہیں رونگتا ہوا آیا وہاں پر؟
ہنز آئے، الیگزینڈر مسلمان نہیں تھا، کہاں سے آیا؟ وہ گھومتا گھامتا، ہم تو آج تک سٹوریاں پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون ہے کہ جو سویلائزیشن کے اندر مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا؟ محمود غزنی سے شروع ہو جائیں اور کدھر تک گئے؟ کوئی کھڑا ہوا ان کے مقابلے؟ یہاں تک کہ آخری جو پانی پت کی لڑائی ہوئی ہے وہ احمد شاہ ابدالی کی لڑائی ہے، پورا انڈیا جمع ہوا اسی شیو کی پوجا کرتے ہوئے۔ میں کہانیاں نہیں بیان کرنا چاہتا، یہ پیپلز کے درخت کیوں مقدس ہے اور سیتا کی کہانیاں نہیں، پورے کا کھجراہو کا ایک ٹیمپل ہے جس کے اندر 60,000 بت، اس کے اوپر نقش ہیں جو صرف اور صرف آپس میں جنسی فعل کرتے ہوئے ان کو دکھایا گیا اور اس کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ تو تشیع فاحشہ جب آیا تو اللہ نے بل میٹ کر دیا اس تہذیب کو، مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ سوچیں کیا انڈیا کی اپنی کوئی ذاتی تہذیب کوئی ہے؟ میں نے بنارس یونیورسٹی میں گیا تھا، مجھے بتاؤ، میں نے کہا تمہارا ہے کیا؟ بریانی ہم لے کے آئے، کباب ہم لے کے آئے، پلاؤ ہم لے کے آئے، نہاری ہم لے کے آئے، شامی کباب ہم لے، تو تمہارے ہاں تو دال اور چاول بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ چاول بھی تو بنگال کو دال اور ساگ کو ہوتا کچھ نہ، بھلے پکوڑیوں سے تو تہذیب نہیں بنتی۔ شلوار ہم لے کے آئے، شلوار قمیض ہم لے کے آئے، واسکٹ ہم لے کے، اچکن لے کے آئے، ہم شیروانی لے کے آئے، ہم ٹوپی لے کے آئے، ہم غرارہ لے کے آئے، ہم شرارہ لے کے آئے، کیا کچھ لے کے آئے؟ ہمارے ایک انسلی ساڑی بلاؤز تک مسلمان لے کے آئے، غزل ہم لے کے آئے، مرثیہ ہم لے کے آئے، ربائی ہم لے کے آئے۔ کون سی غزل لکھی جاتی تھی مسلمانوں کے آنے سے پہلے؟ ربا ہم لے کے آئے، بربت ہم لے کے آئے، سارنگی ہم لے کے آئے۔ کون سی ایسی چیز تھی جہاں پر ہوتی تھی؟ یہ پوری کی پوری تہذیب کے سارے کا سارے علامتیں ہم لے کے آئے، جس میں آرچز ہیں، یہ جو منبت کاری ہے، یہ مینا کاری ہے، یہ سارا کچھ۔ تو مسلمانوں کی تہذیب جو اللہ نے چھا دی۔ اب ہم زوال میں کیوں آئے اور اس معاشرے میں زوال کیوں آئے؟ اصل چیز ہے انتشی الف، حیا بنیادی طور پر بنیادی عنصر ہے ہماری معاشرت کا، ہماری تہذیب کا۔ یہ تہذیب 1920 تک ہماری پوری انسانی تہذیب میں حیا موجود تھی۔ 1920 پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کبھی کبھی میں اس کے اوپر میں نے بار بار گفتگو کی ہے کہ 1920 جو ہے وہ پورے دجالی نظام کے عروج کا سال ہے۔ انسانی تہذیب جو ہے وہ اسی 1920 کے اندر بدلی ہے۔ کس دن انشاءاللہ سورہ انبیاء کی اس آیت کے اوپر میں گفتگو کروں گا، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، اور اسرائیل کی، بنی اسرائیل کی، کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیا، اور تباہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ اب یہ اس بستی میں واپس نہیں آئیں گے۔ بنی اسرائیل کو نکال دیا۔ صرف 70 عیسوی میں ٹائٹس جنرل نے ان کو نکال دیا، کا دفاع ہو، وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَا، ہم نے پوری دنیا میں تم کو تقسیم کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس دن تمہیں واپس لاؤں گا جب ہم یاجوج اور ماجوج کو لے آئیں گے باہر۔ اور قرآن میں ایک اور آیت اللہ نے اس میں فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، میں اب تمہیں اے یہودیوں تمہیں دوبارہ اکٹھا کر لوں گا یہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1920 میں پہلا قافلہ وہاں پہنچا ہے، تو اس وقت جو پوری سویلائزیشن ہے، انسانی تہذیب جو ہے وہ ساری کی ساری دجالی اور یاجوج اور ماجوج کی تہذیب ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی اور دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب مسجدوں میں دجال کا ذکر بند ہو جائے گا۔ کتنے مولوی ہیں جو دجال کا ذکر کرتے ہیں آج؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے یہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے دعائے معصورہ، اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم۔ یہ جو 1920 کے اندر ہوا کیا؟ 1920 میں اس پوری دجالی نظام کا جو بنیاد ہے وہ فحاشی ہے۔ میں 2 احادیثیں جو ہیں وہ میں سناتا ہوں اور پھر اس تہذیب کی طرف آتے ہیں۔ آج اگر ہم مکمل نہ کر سکے تب بھی اس کو آگے فرمایا، دجال کی، یہ کتاب الفتن نہیں بن حماد کی حدیث ہے، دجال کی حفاظت پر مامور خصوصی دستہ عورتوں کا ہو۔ آگے فرمایا ان یتجر الرجل والمرأة جميعا،
کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مرد اور عورت دونوں ایک سٹیج پر آ کے کھڑے ہو جائیں. پھر جو سب سے خوفناک حدیث ہے کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھروں میں بیوی نہیں کہا، ماں، بہن، بیٹی، پھپھی اور خالہ کو باندھ کر رکھے گا کہیں دجال کے پیچھے نہ چلے جائے. کیسے ہوا یہ؟ اچانک ہو گیا؟ نہیں. 1920 فلوریڈا کے ساحل، ان ساحلوں میں ایک دن لانگ ویکنڈ آ گیا. اس لانگ ویکنڈ کے وقت کاروباری لوگوں نے، جو کارپوریٹ کلچر سے آ رہا تھا، انہوں نے سوچا کہ ان لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ رکھا جائے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہیں اپنی عورتوں کو سوئم سوٹ، جو تیراکی کا لباس ہے، اس کو پہنا کے یہاں پر لے آئیں، ہم ان میں سے ایک ملکہ حسن کا انتخاب کریں گے. ٹھیک. اگلے دن تمام خواتین جو تھیں وہ شاندار قسم کے لباس پہنے آئیں. 3 ججوں کی کمیٹی بنی. ججوں کی کمیٹی بننے کے بعد انہوں نے کہا یہ عورت بہت خوبصورت ہے، اس کے سر پہ تاج پہنا دو. تاج پہنا دیا. جرنلسٹ سے وہ تصویریں، سارا کچھ، ہر چیز لگی. انٹرویو شروع ہوئی. کہا اگلے سال پھر ملیں گے. اگلے سال پھر ایک پورے امریکہ سے کچھ یورپ کے لوگ وہاں پہنچ گئے. ایک اور عورت کے سر پہ تاج پہنا گیا. اب انٹرویو شروع ہوا. آپ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو ایک شادی شدہ خاتون ہیں. اب تو یہ سارا رومانس ختم ہو گیا، میرے بچے بھی ہیں. پھر رولز بنائے گئے، نہیں شادی شدہ نہیں ہوگی، بوائے فرینڈ نہیں ہوگا، جسم کا یہ حصہ اتنا ہوگا، جسم کا یہ حصہ اتنا ہوگا، جسم کا یہ حصہ اتنا ہوگا. اور وہ رولز ہر 15 سال کے بعد بدلے گئے. کہا گیا جب تم ذرا سے نرم و نازک پتلی سی ہوگی، اسے سائز زیرو کہتے ہیں، تم وہ خوبصورت لگو گی. پھر کہا گیا نہیں، 20 سال بعد کہا گیا کہ تم پلمپش ہوگی تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی. پھر کہا گیا کہ نہیں، تم ذرا سی فربا ہوگی. جس سال ایشوریا رائے اور سسمیتا سین انہوں نے مس ورلڈ اور مس یونیورس کا جیتا ہے مقابلہ، پورے انڈیا کے اندر صرف 57 پلاسٹک سرجن تھے. یہ جو چیزیں بدلتے ہیں، جو جسم کے اندر مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، سلیکن کر کے جسم کے اندر مختلف چیزیں لگا کے جسم کو متناسب بناتے ہیں. آج انڈیا کے اندر 61,000 پلاسٹک سرجن. اس بیچاری کو تماشا بنا کے کھڑا کر اس کے 20 سال کے. کیوں؟ اس کے گرد پوری معاشرت کو گھمایا. 20 سال پہلے 1920 میں اس کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑایا. لبریٹڈ وومن. مسلمان مرد سگریٹ پیتا ہے، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ اٹھو نکلو. اس حد تک بدماش ہیں یہ لوگ کہ اس کے ایک ہیم لائن ہوتی تھی. ہمیشہ ہر معاشرے کی عورت گھٹنوں تک کپڑے پہنا کرتی تھی، نیچے تک. اس ہیم لائن کو پہلے 2 انچ اونچا کیا گیا. یہ فرینچ کا جو سب سے بڑا جو ڈیزائنر ہے گوچی، اس نے اس ہیم لائن کو اونچا کیا. اس کے بعد ایک اور ڈیزائنر آیا تاکہ تھوڑی سی پنڈلی نظر آئے، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ اس فحاشی جو اس کو آگے اس کی طلب کرے. پھر اس کے لباس کو ڈھیلا کیا گیا. پھر اس کے لباس کے اندر سے کمر کو خاص طور پہ اس طرح چھپایا گیا کہ اس کے رقص کرتے ہوئے وہ واضح ہو جائے. اس کے بعد بدترین صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اس معاشرے کے اندر فحاشی کو عام کرنے کے لیے ایک نظریہ دیا گیا کہ اس معاشرے کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ہم اس معاشرے کو کنٹرول کریں گے. مالتھس ایک شخص ہے، اسے کہتے ہیں پروفٹ آف دا پاپولیشن، پیغمبر. اس نے کہا آبادی 1 2 4 8 16 اور اس کے بعد 32 کے حساب سے بڑھتی ہے. اب وسائل تو 1 2 3 4 5 اور ایک دن تو لوگوں کو کھا جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک اوکے، آبادی پاپولیشن پلاننگ کرو. ایک مردانہ جو دے دیا گیا. اب مردوں نے پلاننگ شروع کر دی. حالت یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر انڈیویجول سوسائٹی بن چکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جس بچے نے ہمیں کل بھیجنا ہے اس کے اندر اپنا اولڈ ایج ہوم میں اس کو کیوں پیدا کروں. لیکن 1951 میں ایک اور انقلاب، عورتوں کے مانع حمل کی گولی ایجاد ہے.
اس نے یہ اختیار مرد سے چھین کے عورت کے پاس لے گیا، اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کو خفیہ کر دیا۔ اب وہ جس کا بچہ چاہے پیٹ میں لے کے گھومتی پھرے، جس کے ساتھ تصور کرتے رہے، جس کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، آپ نے اس کو مکمل طور پہ اس کا عذاب کیا اترا ہے؟ پہلا عذاب، اس دنیا میں کسی بھی معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے 2.1 کی ریشو چاہیے آبادی کی۔ ایک بوڑھے کے اوپر 5 مرد ہونے چاہیے، 5 بچے ہونے چاہیے، 5 نوجوان ہونے چاہیے، ورنہ یہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ 18 ملک ایسے ہیں جن کے وہاں 1.6 1.2 1.34 کی ریشو ہو گئی ہے، 2 بوڑھوں کے اوپر 3 نوجوان پڑے ہوئے ہیں۔ آج وہ دنیا سے لوگ باہر سے لوگوں کو نہ بلوائیں، ان کے باغ نہیں رہتے، ان کی سیوریج لائنیں نہیں چلتی، ان کی بجلی کا سامان نہیں بھی ایسا ہوتا۔ میجورٹی اولڈ ایج ہوم کے اندر جا چکی ہوئی ہے۔ ہمارا بھی یہی ہے نا، 18 سال سے پہلے 18 سال میں وہ سائیکل بن جاتا ہے، 18 سال میں وہ اس کی مل لگ جاتی ہے، اللہ سال میں اس کو نوکری آ جاتی ہے۔ اللہ نے خاص طور پہ فحاشی کے مقابلے میں سب سے بڑا بیریئر کھڑا کیا ہے شادی کا۔ کہا 19 سال 20 سال 21 سال، ایک شخص تھا بٹن رسل، اس نے کہا 34-35 سال جب تک اس تک شادی نہ ہو۔ میچورٹی، ادھر لوگ 70 سال کی عمر میں میچور نہیں ہوتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیا 17 سال 11 مہینے 29 دن تک ایک آدمی شادی کے قابل نہیں ہوتا؟ دیکھیں 18 سال ہوتے ہوتے اچانک اس کی نوکری بھی لگ جاتی ہے، وہ اس قابل بھی ہو جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل پریشر نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے لِتَسْكُنُوا، تمہیں ہم نے شادی اس لیے کہا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ ہم نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، پوری معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کیا۔ آج صرف امریکہ میں قانون ہے، وہاں پر 19 سال سے پہلے شادی نہیں ہوتی، قانون موجود ہے، جیسے میرے یہاں ملک میں موجود ہے نا۔ ہمارے یہاں تو پولیس والا پکڑ لیتا ہے نا کہ تم نے شادی کی، ساتھ دولہے کو بھی پکڑتا ہے۔ 10 لاکھ ہر سال، 1 بلین ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو ٹین ایج مدرس، ٹین کہاں ختم ہوتی ہے؟ 19 میں نا۔ 19 سال سے کم عمر کی بچیوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور جو شادی نہیں کرتی۔ اس وقت پوری معاشرت میں پاسپورٹ کے اس کے اوپر باقی جگہ باپ کا نام ختم ہو چکا ہوا ہے۔ باپ کا نام وہ بار کوڈ میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو باپ کا نام ہوتا ہے اور بار کوڈ میں بھی مدرس نیم لکھا جاتا ہے، وہاں صرف فلاں اینڈ نیشنلٹی۔ 10 لاکھ، انہوں نے کہا نہیں مانتے تمہارے اس قانون کو، لیکن مجھے اللہ نے ایک نیچرل ارج دی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ایک جج یہ فیصلہ کرتا ہے، اس سے زیادہ اس قوم کے اوپر کو عذاب آ سکتا ہے؟ میں نام لینے کو تیار ہوں۔ بابر ستار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس عورت نے 16 سال کی عمر میں شادی کر لی ہے، ابھی یہ 18 سال کی نہیں ہوئی، یہ جو شادی ہے یہ زنا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی تمہیں عذاب ڈالوں گا اور آخرت میں بھی عذاب ڈالوں گا۔ بولا کوئی اس جج کے خلاف کہ تم کیسے ایک شرعی رشتے کو جس کو اللہ اس کا رسول اور جو قرآن پاک جائز قرار دیتا ہے، تم اس کو کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ زنا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا قانون کا تم سے تو وہ لوگ بہتر ہیں جنہوں نے لا آف دا لینڈ بنایا اور نے کہا نہیں مانتے ہم شادی کر رہے ہیں، وہ ان میں وہاں پولیس نہیں پکڑتی۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ بچی بیچاری، اللہ نے ماں کے ساتھ محبت رکھی ہوئی ہے، کوئی باپ نہیں پالتا۔ کسی بھی دنیا کے اندر میملز دیکھ لو، آج تک کبھی دیکھا ہے کہ اس جگہ پہ کتا اور کتیا میں سے کون بچے پالتا ہے؟ کتا تو آپ ساتھ تو چلے جاتے ہیں، بچہ بیچاری کتیا پال رہی ہوتی ہے۔ یہی اللہ نے ماں کے اندر ایک ودیت رکھتی ہوئی ہے۔ وہ ساری عورتیں اگر وہ میٹرک میں پڑھ رہی ہے وہ چھوڑتی ہے، کوئی جا کے بیوٹی پارلر میں کام کر رہی ہوتی ہے، کوئی باربر شاپ میں کام کر رہی ہوتی ہے، کوئی بار ٹینڈر بن جاتے ہیں، سب اسے بچہ پالتا ہے۔
اور وہ بچہ پال کے تھوڑا سا عرصہ رکھتی ہے، پھر اس کے بعد اولڈ ایج ہے، پھر اس کو کوئی اور بوائے فرینڈ مل جاتا ہے، پورے معاشرے کی پوری تہذیبی اساس جو ہے یوں دھڑام سے گر جاتا ہے۔ تو اسلام بنیادی طور پر کہتا ہے کہ ہمارا تیسرا بڑا ایلیمنٹ، پہلا کیا تھا؟ وحدانیت کا ایلیمنٹ، اللہ ایک ہے، وہی حاکم ہے، وہی فرما روا ہے، اسی کی سربراہی چلے، اور دوسرا پوری امت مسلمہ ایک ہے، ایک، نہ کوئی جٹ ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی افغان ہے، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، کچھ بڑی بات، کیا تم کے مسلمان بھی ہو؟ کیونکہ یہ بتاؤ تو صحیح تم کے مسلمان بھی ہو۔ وہ جو اقبال کے کئی دفعہ سنایا، وہ جو اقبال کے مدار پہ جو شعر لکھا ہوا ہے، نہ افغانیم نہ ترک تتاریم، چمن زادیم از یک نو بہاریم، نہ میں افغان ہوں نہ ترک ہوں نہ تتار ہوں، میں تو ایک ہی چمن کا، ایک ہی باغ کا پیدا، چمن زادیم از یک نو بہارم، ایک ہی نو بہار، ایک ہی نئی بہار کا میں پیدا ہوا ہوں۔ تمیز رنگ و بو بربا حرام است، رنگ نسل کی تمیز میرے پر حرام ہے، کہ ماں پروردہ یکنا بہار ہے، کہ میں ایک بہار کا پیدا کیا ہوں، کوئی نہ ایک۔ اور تیسرا حیا بنا، فرمایا اگر تم حیا نہیں کرتے ہو تو جو مرضی جاؤ چھٹی۔ امام شافعی کا قول ہے کہ زنا ایسی چیز ہے کہ یہ پلٹ کے گھر میں آتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کیا، آپ کے گھر میں لوٹ کے آتا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر جب آپ پتہ چلتا ہے تو پھر آپ دیواروں میں منہ ڈال کے روتے ہو، مغفرتیں مانگتے ہو، طلب کرتے ہو۔ منتشی الفاظ، جو آدمی، جو لوگ محبت کرتے ہیں، شاید کرنے والوں کو بھی نہیں، کرنے والوں کو تو پتہ نہیں کیا عذاب ہے، اس بات کو پسند کرتے ہیں، لطف لیتے ہیں کہ فحش ہی پہلے۔ باخر دعوانا